اور اس وقت ہمارے روبرو ہیں مسلم لیگ نون کی مرکزی رہنما سابق وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ. بہت شکریہ مریم اورنگزیب صاحبہ، آپ نے وقت دیا. سب سے پہلے تو آبویسلی آج پی ٹی آئی نے احتجاج کا دن دے دیا. انہوں نے کہا کہ ہفتے کے روز 12 بجے پورے ملک میں احتجاج ہوگا. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس احتجاج کی کال کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ احتجاج بالکل ویسے ہی دیکھتی ہوں جیسے 2014 میں ڈی چوک پہ قبریں کھودی گئی تھیں، سپریم کورٹ کے باہر گندے کپڑے لٹکائے گئے تھے، جلا دو مار دو، پولیس والوں کے سر پھاڑے گئے تھے، یہ ملک شہر بند کر دوں گا، وہ شہر بند کر دوں گا، 4 حلقے کھلے تو اندر سے کھودا پہاڑ نکلا چوہا. دوسرا میں اس کو ایسے دیکھتی ہوں جیسے 9 مئی کو پورے ملک کو جلانے گرانے سازش کرنے، چاہے وہ جنا ہاؤس ہو، چاہے وہ ہسپتال ہوں، اسکول ہوں، میٹروز ہوں، 14 کی یادگاروں کو جلا کر ان کو نیچے روندا گیا. یہ وہ جماعت ہے جس کا احتجاج میں صرف مہارت رکھتی ہے. ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام ہے. یہ سیاسی جماعت مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے. مطلب وہ سیاسی جماعت ہو سکتی ہے جو ایک ہی الیکشن ہو، ایک ہی الیکشن کمیشن ہو تو کہتی ہے خیبر پختونخوا میں یہ الیکشن کمیشن کی کارکردگی سب سے بہترین ہے اور شاباش دیتی ہے. پنجاب میں ان حلقوں میں جہاں خود جیتے ہیں وہاں وہی الیکشن کمیشن کا فارم 45 بھی حلال ہے، وہ لیگل ہے، وہ درست ہے، اور جہاں ہارے ہیں وہ فارم 45 بھی جعلی ہے اور وہاں الیکشن کمیشن کو گالیاں، جلاؤ گھیراؤ اور احتجاج. مطلب بات یہ ہے کہ اور کبھی کہتے ہیں ہم 180 کی سیٹیں جیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم 150 جیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم مسلم لیگ نون سے بات نہیں کریں گے. بھائی مسلم لیگ نون نے آپ سے بات کرنے کی بات کی ہے؟ کبھی کہتے ہیں پیپلز پارٹی سے بات نہیں کریں گے. یہ ایک انتشاری مائنڈ سیٹ ہے، یہ ایک 9 مئی کا سازشی مائنڈ سیٹ ہے. انہوں نے ملک میں استحکام آنے ہی نہیں دینا، چاہے وہ معاشی ہو چاہے وہ سیاسی ہو. یہ ایک گروہ ہے جس کو لیڈ کر رہا ہے وہ شخص جو اس وقت اپنے جرائم کے بنیاد پر جیل میں ہے، اور پروپیگینڈا کے ذریعے، فورن فنڈنگ کے پروپیگینڈا کے ذریعے. مطلب آپ یہ حال دیکھیں، ایک وہی شخص جو کہتا ہے کہ جی ہم غلام نہیں ہیں، میری حکومت گورنمنٹ، میری جو گورنمنٹ ہے وہ امریکہ نے ہٹائی ہے، سازش کی ہے. آج اسی کی جماعت جیل سے کیا پیغام لے کر آ رہی ہے کہ امریکہ کو چاہیے پاکستان کے الیکشنز کے اندر انٹروین کرے. اچھا، ویسے میڈم میں نے یہ واقعی سوال لکھا ہوا تھا، یہ کیا سمجھ آئی آپ کو؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایبسلیوٹلی ناٹ بھی کہا تھا، پھر جو کنسپیریسی تھی امپورٹ ہوئی تھی، پھر ایکسپورٹ ہوئی تھی، اور آج کہا کہ امریکہ زیادہ زور سے احتجاج کرے. نہیں، امریکہ کا جب کیپٹل ہل ہوا تھا تو پاکستان نے انٹروین کیا تھا؟ یا عمران خان صاحب نے کب کہا تھا کہ امریکہ انٹروین کرے یا پاکستان انٹروین؟ اپنی اپنی کنٹریز کی سوورنٹیز ہوتی ہیں. آپ نعرے لگاتے رہے ہیں ایبسلیوٹلی ناٹ کے، آپ نعرے لگاتے رہے ہیں کیونکہ یہ وہی ہے نا کہ مدینہ کی ریاست کا نعرہ لگاؤ اور مدینہ کی عکس کی گھڑی بیچ دو، خانہ کعبہ کے عکس کی گھڑی. یہ وہی ہے جو کہتے ہیں کہ امر بالمعروف سے کہانی شروع کرو، اسلام کو، مذہب کو سیاست میں استعمال کرو، اور خود جو حرکتیں اعمال ہیں ان کا جواب نہیں دے سکتے. مطلب یہ جو کال و فیل میں تضاد ہے، اس کا جو عملی ثبوت اور عملی ایویڈنس ہے وہ ان موصوف کی اپنی شخصیت ہے. اچھا، بنیادی کنٹروورسی تو وہ الیکشن ریزلٹس ہیں. آج انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ ہماری 70 مزید سیٹیں ہیں جو ہمیں ملنی چاہیے، 180 تک آ گئے. اب اس ڈسپیوٹ کو کون ریزالو کرے گا پھر؟ ڈاکٹر بھائی، میں نے غالباً کل یا پرسوں ٹویٹ کیا تھا، اور ابھی بھی میں نے کہا کہ یہ 180 کہتے ہیں ہم جیتتے ہیں، کبھی 150 کہتے ہیں، کبھی 70 اور بڑھ گئی، کبھی 50 اور کام ہو گئی. میں نے ان کو کہا تھا کہ پنجاب اسمبلی، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سندھ اسمبلی کی غالباً تقریباً 1055 سیٹیں ہیں قومی اسمبلی کی ملا کے. تو میں نے کہا تھا کہ شاید ان کو رات کو یہ خواب بھی آتا ہو کہ ہم 1055 نہیں، ہم 2000 سیٹیں جیتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ پوری جتنی سیٹیں ہیں نا وہ ان کی سیٹیں ہوں تو الیکشن فیئر اینڈ فری ہوا. ہمیں تحفظات ہیں خیبر پختونخوا میں، ہمیں تحفظات ہیں پنجاب کے اندر، اور ہمارے تحفظات اس وقت لیگل طریقے سے الیکشن کمیشن کے اندر پٹیشنز پڑی ہوئی ہیں. ہم جلاؤ گھراؤ مار دیں گے، گرا دیں گے، گلا دبوچ لیں گے، پتہ نہیں اوئے سوئے، ہم نے تو نہیں یہ باتیں کی. ہاں، الیکشن ایک لا کے مطابق الیکشن کے تحفظات، یہ لیگل فورمز موجود ہیں.
آپ ان کو یوٹیلائز کریں, آپ ان کو ایگزاسٹ کریں, پھر اس کے اوپر ایک ٹیئر موجود ہے, پھر اس سب سے اوپر ایک ٹیئر موجود ہے. مطلب ملک کے اندر کوئی انارکی ہے کہ کوئی قانون نہیں ہے, کوئی ان کی ایک بات ہے وہ غنڈہ گردی ہے, وہ سنتے رہو, ان کی بڑکیں سنتے رہو, ان کی دھمکیاں. آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یہ کہہ رہے تھے ہم خیبر پختونخوا کو ڈھاکہ بنائیں گے. مطلب اچھا آپ چلیں پی ٹی آئی, یاد ہوگا عمران خان صاحب نے یہ بات بولی تھی کہ میں ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کروں گا, آپ کو یاد ہے نا, ان کے منہ سے یہ بات نکلی تھی. تو یہ خدا نہ خواستہ یہ وہ گروہ ہے, یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے, یہ ایک گروہ ہے جو ملک کے اندر صرف انتشار, فساد, فتنہ اور سیاسی اور معاشی پہ کام کرتا ہے. اچھا پی ٹی آئی کی اپنی جگہ بات, لیکن مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم کے سربراہ تھے, آپ کے سب سے بڑے اتحادی, اور میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب پہ جب مسلم لیگ نون پہ مشکل وقت تھا انہوں نے بڑا ساتھ دیا. وہ کیوں ناراض ہو گئے, اور اتنے ناراض ہو گئے کہ وہ آپ کو بھی کہہ رہے ہیں اپوزیشن پہ بیٹھیں؟ دیکھیے ہم نے کل مولانا فضل الرحمان صاحب نے پریس ٹاک کی تھی. اچھا. اور انہوں نے بھی جو اظہار کیا, ہم نے تو نہیں کہا کہ آپ نے یہ اظہار کیوں کیا. مولانا صاحب میاں صاحب کے بہت پرانے ساتھی ہیں, ہم سب کے لیے قابل احترام ہیں, قابل عزت ہیں, ہم ان کی عزت کرتے ہیں. اور ہمارے پی ڈی ایم کے اتحاد کو جس طرح انہوں نے اپوزیشن میں لیڈ کیا وہ ایک مثال ہے, اور ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں, جو انہوں نے کہا ہے ہم اس کا بھی احترام کرتے ہیں. اور وہ دیکھیں انہوں نے تو نہیں ملک کو جلاؤ گراؤ اور گالم گلوچ, خدا نہ خواستہ مولانا صاحب کی تو یہ طبیعت ہی نہیں ہے. ان کے توقعات ہیں وہ الیکشن کمیشن میں انہوں نے اسی طرح استعمال کریں گے, اور کچھ کیے بھی ہیں. تو وہ یہ طریقہ کار ہے, ملک میں ضابطہ ہے, ملک میں قانون ہے, ملک میں ادارے ہیں, ملک کے اندر ایک پورا الیکشن لا ہے جو ان پلے آتا ہے الیکشن کرانے کے لیے بھی اور الیکشن کے بعد بھی. لیکن وہ سیاست جس کا کوئی فوکس عوام کے 4.5 سال کیا کر کے گئے ہیں ملک کے لیے, لیکن فوکس اگر صرف یہ ہو کہ مار دو, جلا دو, گرا دو, اوئے تمہیں نہیں چھوڑوں گا, اوئے تمہارا گلا پکڑوں گا, تو یہی ان کی حرکتیں. تو ان کا احتجاج کی اناؤنسمنٹ. اچھا آج رات جو اطلاعات ملی ہیں, آج رات پی ٹی آئی کا وفد مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملنے جا رہا ہے, تو آپ اس بنتے ہوئے اتحاد کو یا ان کے جو جوائننگ ہینڈز ہے جو ہاتھ ملانا چاہ رہے ہیں احتجاج کے لیے, مسلم لیگ کی کوئی اسٹریٹجی تو ہوگی کہ ایسی پاسبلٹی نہ ہو؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ان کا سیاسی جماعتوں کا, مولانا صاحب کا یہ آئینی حق ہے, جمہوری حق ہے. لیکن جتنا میں مولانا صاحب کو جانتی ہوں اور جتنا میں ان کی بصیرت, ان کی سیاسی بصیرت کا احترام کرتی ہوں, اور جتنا میں ان کا ایک ملک کے لیے محبت اور ملک کے لیے ہمیشہ بہتری کی بات جائے, جتنا میں نے نزدیک سے ان کو, ان کی سیاست اور ان کی جماعت کی سیاست کو پی ڈی ایم میں دیکھا ہے, مجھے یہ اتحاد ہوتا نظر نہیں آ رہا. اچھا مائی لاسٹ کوسچن, آپ ادھر فیڈرل منسٹر رہی ہیں انفارمیشن کی, ابھی آپ مرکز میں آ رہی ہیں یا صوبہ آپ ریٹین کریں گی؟ دونوں آپ کی نامینیشنز ہیں. آپ ادھر مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ رہیں گی یا ادھر میاں شہباز شریف کے ساتھ بطور وزیر اعظم جب آئیں گے؟ وہ اس کا فیصلہ بھی قیادت کرے گی, میں یہ بات فیصلہ قیادت پہ چھوڑوں. آپ کا چوائس کیا ہے؟ نہیں جی, یہ قبل از وقت ہوگا کہنا, ابھی تو نوٹیفیکیشن ہوں گے, اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا ظاہر ہے وہ آپ کو بھی پتہ چلے گا, اور جہاں پارٹی سمجھے گی میری ضرورت زیادہ ہے وہیں میرے خیال میں یہ فیصلہ کروں گی. چلیں, بہت شکریہ. مریم اورنگزیب صاحبہ ناظرین ہمارے روبرو تھیں, انہوں نے مسلم لیگ نون کا پرسپیکٹیو دیا ان تمام حالات کے حوالے سے. یہاں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے پیپلز پارٹی کی مرکزی رہنما نو منتخب رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ ہمارے روبرو ہوں گی. اسٹے ود اس.